بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے ان دنوں میں ایک ایسے واقعے کو یاد کرنے جا رہے ہیں جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ جس دن اللہ نے ایک مٹھی بھر اہل ایمان کو دنیا کی بڑی طاقت پر غالب کر دیا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم سب مل کر میدان بدر کا وہ منظر یاد کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، 17 رمضان المبارک کا دن اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین دن، بدر کا دن۔ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں عاجزی ہے، دل میں امت کا درد ہے، اور زبان پر ایک ایسی دعا ہے جو رہتی دنیا تک سنائی دیتی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جماعت کے لیے نہیں فرمائی، کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ یہ بات صرف ان 313 بہادر صحابہ کے لیے فرمائی، اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے جو اسلام کی بنیاد تھے، اسلام کا اثاثہ تھے۔ اگر یہ شکست کھا جاتے، اگر یہ شہید ہو جاتے تو پھر یا اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ نبوت کا 14واں سال تھا۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، اور جب مدینہ پہنچے تو پھر اسلام کی الگ ہی شان ابھر کر آئی۔ مدینہ پہنچ کر اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کرنے لگا، اور قریش قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی، کیسے گوارا ہو سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو مٹانے کے لیے تیاری شروع کر دی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے سونے کے زیور تک دے دیے کہ جا کر ہتھیار خرید کر لاؤ اور ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اسی دوران ابی سفیان کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے، کیونکہ یہ مال اور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہونے والے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں موجود صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہے وہ لے لے، باقی پیدل چلیں۔ چونکہ صرف 40 آدمیوں کے قافلے کو روکنے کا معاملہ تھا، اسی لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کی گئی۔ یوں 313 صحابہ نکلے۔ ان 313 صحابہ میں 86 صحابہ اکرام مہاجرین تھے، اور 64 صحابہ اکرام قبیلے اوس کے تھے، اور باقی قبیلے خزرج کے تھے۔ جنگ بدر میں جب مسلمان کا قافلہ نکلا تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ 60 یا 70 اونٹ تھے، اور ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت علی اور ایک صحابی کے ساتھ شریک تھے۔ ایک ہی اونٹنی پر باری باری سوار ہوتے اور باری باری پیدل چلتے تھے۔ راستے میں جب کچھ سفر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیج دیا۔ کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ اس زمانے میں وہ بیماری بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ اکثر لوگ
اس میں بچ نہیں پاتے تھے اس بیماری میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ ادھر ابو سفیان بھی بہت ہوشیار آدمی تھا، بڑا کپٹی انسان تھا۔ وہ راستے میں ہر طرف سے خبر لیتا ہوا چل رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ اونٹ کی لید اٹھائی اور اسے توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی، تو وہ فوراً سمجھ گیا یعنی یہ مدینے کے کھجور کی گٹھلی ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ لگتا ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے قافلے کا رخ بدل دیا اور بحر احمر کے کنارے ایک لمبا چکر کاٹ کر نکل گیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف روانہ کیا، بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ اب قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ وہ سوار مکہ پہنچا اور اعلان کیا کہ قریش تمہارے قافلے کو خطرہ ہے۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ مکہ میں ہلچل مچ گئی، ہر قبیلہ تیار ہو گیا، 1000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ بنو ہاشم اور بنو عباس کے لوگ بھی نکل گئے۔ حضرت عباس اس وقت ظاہراً مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن دل سے ایمان لا چکے تھے۔ جب یہ لشکر کچھ آگے بڑھا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچ گیا کہ قافلہ بچ گیا ہے۔ جب یہ پورے لوگ جمع ہو گئے، 1000 سے زائد لوگ جمع ہوئے تھے، ایک لشکر بن گیا تھا۔ جب ابو سفیان کا پیغام پہنچ گیا کہ اب قافلہ جو ہے وہ بچ گیا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ابو جہل کے دل میں بہت غرور تھا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں جشن منائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے اور پھر واپس آئیں گے تاکہ عرب کو ہماری طاقت کا پتہ چلے۔ اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے۔ جب معلوم ہوا کہ سامنے قافلہ نہیں بلکہ ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے تو کچھ صحابہ کے دلوں میں فکر پیدا ہوئی، کیونکہ تیاری نہیں تھی، نہ اعلان جنگ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے بھی قربان، پیچھے بھی قربان، دائیں بھی قربان اور بائیں بھی قربان۔ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں سے نہیں گزر جاتے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں جانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں بھی چلے جائیں گے، اگر آپ ہمیں یمن تک دوڑنے کا حکم دیں تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ ہم جنگوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں، ہم نے دشمن کے تیر سینے پر کھائے ہیں، پیٹھ پر نہیں کھائے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے اور ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں عتبہ کو گرا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو قتل کر دیا اور پھر دونوں نے مل کر شیبہ کو بھی ختم کر دیا۔ اسی دوران ایک بگولا سا اٹھا، زمین میں ہلچل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بگولا اٹھا اور ہلچل محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میکائیل ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم تلوار اٹھاتے تھے اور دشمن کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی۔ چند گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی۔ 70 قریش مارے گئے،
70 قید ہو گئے، مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ محترم خواتین و حضرات، یہی بدر کی جنگ تھی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر ایمان سچا ہو تو اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا، جاؤ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر والوں جیسا ایمان عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔